مسیح کے بابرکت اور جلالی نام ہے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام۔ میں ایونجلسٹ سمیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوا خدا چینل میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہیں اور خداوند جو زندگی کا چشمہ ہے، ہم جو ہیں اس ندیوں میں سے اگر پیتے رہیں تو ہم یقیناً سیراب ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، جتنے بھی ہمارے چینل میں ہوا خدا کو واچ کرتے ہیں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور ہمارا جو چینل ہے وہ آپ کے توسل سے ہی چل رہا ہے، اور جتنے بھی سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بول۔ بہت دفعہ ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں بولتے ہیں، کیوں کیا بول رہے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ بول کے متعلق ہمارا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ بول کے متعلق جو ہے ہمیں ہماری جو بائبل ہے، جو ہماری زندگی کی روٹی ہے، اور وہ جو کلام دھاری تلوار سے بھی تیز ہے، وہ آج ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میرے ساتھ یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی ہم چوتھی آیت سے خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے کہ خداوند کا کلام ہماری تربیت اور نصیحت کے لیے ہم سے کیا باتیں کرتا ہے۔ جہاں نے کہا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام جو ہے یرمیہ نبی پر نازل ہوا۔ خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر جب نازل ہوا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اس سے بیشتر کہ تو بطن میں تھا، خلق کیا جا رہا تھا، اسی وقت سے میں نے تجھے مخصوص کر دیا۔ یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو بطن ہی سے مخصوص کر دیا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ میں نے بڑی ہو کر کیا کرنا تھا، لیکن جب میں پیدا ہونے والی تھی، یا بہت سارے بہن بھائی جب خود دنیا میں آنے کو تھے، تو خدا نے ان کی زندگیوں میں ان کے مطابق منصوبہ بنا لیا تھا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا تو اس نے کیا خدمت کرنی ہے، جب کوئی اور دنیا میں آئے گا تو اس نے کیا خدمت کرنی ہے۔ اسی طرح یرمیہ نبی سے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے ہی میں نے تجھے مخصوص کر دیا تھا۔ یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے ہی پہلے خدا نے اسے مخصوص کر دیا تھا کہ تجھے نبی ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی کہ پیٹ ہی سے خدا نے یرمیہ نبی کو جو تھا وہ نبی کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند، میں تو بول نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں باتیں کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور تقریباً سال، 1.5 سال، 2 سال ہمیں تقریباً بول چال کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جن کے ساتھ خدا کا روح ہوتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے کلام کی باتوں کو آگے ڈلیور کریں، اور روح کے مسّا کے وسیلہ سے اور روح القدس کی پاور کے وسیلہ سے وہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک ہم چھوٹے بچے ہی کیوں نہ، خدا نے جب ہم سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ لے لیتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھے ہیں جہاں بہت سارے انگریز چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان میں خداوند کا روح اس قدر زور سے نازل ہوتا ہے کہ وہ بھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کو اتنے ڈھنگ تو نہیں ہے، ابھی ان کو اتنے طریقے تو نہیں آتے، لیکن کیا ہے، خدا ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرا ہے۔ جس طرح یرمیہ نبی سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ ہی سے، بطن ہی سے تجھے کیا کیا، نبی ہونے کے لیے کیا کیا ہے، مخصوص کر دیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں بچہ ہوں۔ یہ مت سوچے کہ ہم بچے ہیں، ہمیں بڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔
شاہی کہانیوں کا فرقہ ہیں۔ ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اپنے خدا کے سامنے دعا میں ٹک جائیں تو بے شک ہم چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر ہم دعا میں ٹک جائیں تو وہ ہمیں اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے، اپنے جلال کے وسیلہ سے کثرت سے استعمال کرنے کی قوت و قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح خداوند کہہ رہا ہے لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو بچہ نہ کہے، کیونکہ جب خدا نے کوئی کام ہم سے لینا ہے یا ہم سے کوئی خدمت کا کام لینا ہے تو خدا نے ہمیں اسی حساب سے، خدا نے خود ہمیں استعمال بھی کرنا ہے، اور خدا یقیناً ہمیں استعمال کرتا ہے، اور خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زبان کا ذمہ لے لیتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے تو ہم اکثر یہ دعا کرتے اے خدا جب میں کلام سناؤں تو میری ہونٹوں زبان کا ذمہ لینا۔ جب ہم اپنی فکریں، جب ہم اپنی خواہشیں اور جب ہم اپنے خیالات جو ہیں، اور جب ہم نے پریچ کرنا ہوتا ہے، جب ہم اپنی ذہنیت کو، اپنے دل کو خدا کے حضور مائل کر دیتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں اسی حساب سے استعمال کرتا ہے اور بڑے گہرے مقصد سے استعمال کرتا ہے۔ اس کی قوت ہمارے اندر روحانی جذبے سے، بیداری سے ہمارے اندر بولتی ہے، اور ہم اگر بول نہیں بھی سکتے لیکن خدا کا جو روح ہے وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بھیج کے ہمارے وسیلہ سے کلیسیا میں ڈیلیور کر دیتا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ کیا آیا ہم اتنا اچھا پریچ کر سکتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو کلام سنا سکتے ہیں، لیکن خدا کا جب روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور روح القدس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کا نہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ڈر نہ جانا۔ خدا میں فرماتا ہے کہ جہاں میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں، یعنی کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب بھی بولیں، اپنے لبوں کو جب بھی بولنے کے لیے استعمال کریں تو خدا کی قدرت کے لیے استعمال کریں، اور خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنی قدرت کے وسیلہ سے کثرت سے استعمال کرے، جو بھی میں بولوں میرا بولنا رائے گا نہ ہو بلکہ دوسرے سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو، اور خدا ہمیں یقیناً جو ہے برکتوں سے مالا مال کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور جس طرح یرمیہ نبی کو اس نے پیٹ ہی سے، بطن ہی سے مخصوص کر دیا نبی ہونے کے لیے، اس طرح ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ نبوت کریں گی اور خدا کے کلام کو جو ہے وہ آگے ڈیلیور کریں گے۔ جب ہم خدا میں ہوں گے اور ہم خدا میں مسرور ہوں گے تو ہمارے دل کی مرادیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت خدا کے آگے دعا کرتے ہیں لیکن خدا ہماری سنتا ہی نہیں۔ اب جب بھی ہم کبھی بولیں تو اپنے بولنے سے پہلے یا خدا کے آگے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ آیا ہمارا ایمان خدا کے اوپر ہے یا نہیں، اس کی قوت والے، قدرت والے کاموں پر ہے کہ نہیں۔ جب بھی بولیں تو اچھا بولیں اور خدا کے حضور اپنی گریہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ بچہ تھا لیکن خدا نے اس کو کہا کہ تو بچہ نہیں، اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس خدا ہمیں بھیجتا ہے، خدا ہماری ضروریات ہمیں بولنے کے لیے طور طریقے اور ڈھنگ جو ہے خدا کی ذات ہمیں دیتی ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کر کے، اس کے حضور گریہ جاری کر کے، اس کے حضور دعا کر کے اپنی جو مقصد ہے اس کو لے کر چلنا ہے، اور ہماری زندگی میں یہی ہمارا مقصد ہے، میرے ہسبینڈ کا اور میرا یہی مقصد ہے کہ ہم جب تک اس روئے زمین پر ہیں لوگوں کو خدا کے کلام سے اور اس کے کلام کی باتوں سے سیر و سودہ کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا نے انسان کو شروع میں خروج 23 باب کے 25 آیت میں لکھا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور وہ تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا۔ اور اسی یہ ایک آیت ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ اگر ہم خدا کی عبادت کریں اور اپنے لبوں کو بولنے کے لیے جب خدا کے حضور استعمال کریں گے، تو جب ہم اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنے میں وقت گزاریں گے، اپنے لبوں کو اس کے لیے بولنے پر مجبور کریں گے، تو یقیناً ہماری ہر چیز میں برکت اور فضل نظر آئے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ محنت کے چکروں میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس نے ہمیں خلق کیا اسے ہماری فکر ہے، صرف ہمیں اسے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں دوسرا حوالہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے حوالے میں کیا سیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا میرے خیال میں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 13 آیت سے۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی،
اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ کوئی شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ۔ خداوند کے فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لی تو چپکا رہے گا، وہ بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور اس میں جان پر خداوند کی برکتوں سو میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے اس لیے تھوڑا زیادہ تلاوتوں کو ریڈ کیا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں کیا واقعہ ہو رہا ہے اور ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں جو ہے زکریا ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے الیشبا، یہ دونوں عمر رسیدہ اور ان کے اولاد نہیں ہیں، اور خداوند کا فرشتہ جو ہے زکریا نبی پر نازل ہو، اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے نہ بیٹا ہوگا اور تو خوف نہ کر، تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا، یعنی کہ یوحنا رکھنا، یوحنا نبی، اور تجھے خوش و خرمی ہوگی، یعنی کہ وہ ان باتوں کو مان لینا، وہ شک کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا ہم سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یا ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں اور ہم شک کر لیتے ہیں، اسی طرح زکریا نبی نے بھی شک کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بہت عمر رسیدہ ہیں، خدا جو ہے پتھروں سے اولاد دینے کا بھی اس کا وعدہ ہے کہ خدا جو ہے پتھروں سے اولاد ہمیں پیدا کر سکتا ہے، اور آدم سے یہی کہا گیا کہ ابراہیم سے یہی کہا گیا کہ تیری اولاد زمین کے ذرے اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے کہ تیری اولاد اس قدر ہوگی، یعنی کہ اس نے بھی تھوڑا سا ہنسی، جو تھی اس کی بیوی بھی تھوڑا سا ہنسی، اسی طرح زکریا نے بھی یقین نہیں کیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں، بوڑھا ہوں، اور ہمارے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر خدا نے اس کے منہ کو بند کر دیا، کیونکہ اس نے خدا کے کہے ہوئے پر یقین کیا، خود بولنے لگ گیا کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں، یعنی کہ جب ہم خدا کی باتوں کو اوائڈ کر کے خود بولنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا ہمیں جو ہے ہمارے منہ کو چپکا دیتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں چپ رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے زکریا نبی جو ہے وہ اس وقت تک 9 منتھ تک چپکا ہی رہا، اس کا منہ وہ کھول نہ سکا، کیونکہ اس نے خدا کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ اور آج بعض دفعہ بعض لوگ ہم میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو خدا کی بولی ہوئی باتوں کو یا خدا کی کلام کی باتوں کو یقین نہیں کرتے، خدا کے معجزات پر یقین نہیں کرتے، خدا کے کاموں کا یقین نہیں کرتے، اور خدا جو ہے ان کے منہ کو بھی آج چپکا کر دے گا، کیونکہ وہ خدا کی قدرت کو نہیں جانتے، وہ خدا پر بلیو نہیں کرتے، جس طرح کہ زکریا نبی نے کیا۔ پھر وہ 9 منتھ تک اس کا منہ بند رہا، پھر جب یوحنا جو ہے پیدا ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کی زبان کھولی گئی۔ یہاں آگے دیکھیں تو لکھا، اور لوگ زکریا کی رات دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی، جب وہ باہر آیا تو اس سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا، یعنی کہ جو لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے پھر خدا جو ہے ان کو گونگا کر دیتا ہے، یعنی کہ جس طرح کہ یہ گونگا ہو گیا، اشاروں سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ خدا کی قدرت کے کاموں کو اس نے سمجھا کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں، میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں کہا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا۔ ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الیشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا ہی کیا۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے شہر ناصرت میں پیدا ہوا۔ آگے ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا ٹاپک آ گیا۔ سو میرے عزیزو، جب بھی خدا ہم سے کچھ کہے یا ہم سے ہم کلام ہو تو ہمیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ خدا اگر خواب رویا میں ہم سے باتیں کرتا ہے یا ہم سے کوئی
باتیں شیئر کرتا ہے یا خدا ہم سے کچھ کہتا ہے تو ہمیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کی قدرت کے کاموں کو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور خداوند آج کے اس چھوٹے سے ٹاپک کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، یعنی کہ جب بھی بولیں کبھی بھی بڑا بول نہ بولیں، ہمیشہ وہی اتنا سا بولیں جتنا کہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بڑا بول بولتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو آج کے ٹاپک کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ سو دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل یہوہ خدا کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ سو آج کے ٹاپک کے وسیلہ سے، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔